آپ کو پتہ ہی ہے جعفر ایکسپریس کے ایشو کے بعد اس سانحے کے بعد بات ہو رہی ہے وزیر اعظم کوئٹہ میں موجود ہیں، بات ہو رہی ہے پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کہ اس مسئلے کو اور دہشت گردی اور امن و امان کا جو مسئلہ اب لٹرلی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، پوری قوم کنسرنڈ ہے، اس پہ کیسے قابو پایا جائے اور قابو پانے کے لیے سب کا ایک صفحے پہ ہونا ظاہر ہے کہ مطلب سارے اختلافات جو ہیں ان کو اب تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. اور پہلے بھی ہم رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے شو پہ اور ہم ان سے بات کر رہے تھے. وزیر اعظم تیار ہیں بات کرنے کے لیے بالکل، اور اے پی ایس والا بھی ایک وہ ایگزامپل جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ دے رہے تھے. تو اب ہم ذرا بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے. سیکریٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سلمان صاحب، حکومت سے آپ کے سیاسی اختلافات جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں بالکل، لیکن دہشت گردی تو قومی مسئلہ ہے اور سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ کر آپ حکومت کے ساتھ ایک مشترکہ حکمت عملی بلکہ ہم تو سجیسٹ کریں گے کہ بنا لیں، کیونکہ حالانکہ حکومت obviously بار بار آپ کو آفرز کر رہی ہے. آخر سیاسی جماعتوں کا دہشت گردی کے خلاف کنسنسس نہ ہونے میں رکاوٹ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے کہ کیوں اتنا ڈیلے ہے؟ دیکھیں، دہشت گردی پہ بالکل پوری قوم کو یکسو ہونا ہوگا، اور ہم ہیں. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی دہشت گردی کے حق میں نہیں ہے. ہماری جو حکومت خیبر پختونخوا میں ہے وہ سیکورٹی اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی ہے، مل کے فیصلے کیے جاتے ہیں. دہشت گردی کا یقیناً سیاست سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ حکومت ہماری جانب ہاتھ بڑھاتی ہے یا رجوع کرتی ہے، بالکل غلط ہے. قومی اسمبلی میں جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن عمر ایوب صاحب، جب انہوں نے تقریر کی، ان کی تقریر ان کو پہلے کرنے نہیں دی گئی، روکا گیا، پھر اس کو نشر نہیں کیا گیا. ٹی وی کے جو کیمرے ہیں ان کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. تو حکومت تو مکالمہ چاہتی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پارلیمان میں موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں، قومی اسمبلی میں موجود ہیں، وہاں جو متعلقہ کمیٹیاں ہیں ان میں ہم موجود ہیں. تو ہر سطح پہ ہم گفتگو حکومت سے کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں. پارلیمان اس کا بہترین فورم ہے. پارلیمان کو اگر مؤثر بنایا جائے، وہاں اپوزیشن کے وجود کو تسلیم کیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم گفتگو نہ کریں اور ایک قومی پالیسی جو ہے اس کا حصہ نہ بنیں. گڑبڑی ہے کہ ایک واقعہ ہوا اور اس پہ سوشل میڈیا پہ کچھ بچوں نے ٹویٹس کر دیں. واقعہ یہ ہے کہ اس ملک میں پورا جو ہمارا آئینی اور قانونی نظام ہے اس پہ حملہ کیا گیا ہے، ایک مصنوعی حکومت قائم کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود ہم موجود ہیں. ہم جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ہم پاکستان کو ہر طریقے سے توانا دیکھنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی پاکستان کی یگانگت اور سالمیت کی علمبردار ہے. ہم سے بڑھ کر کوئی اس وقت پاکستان کو متحد رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہر صوبے میں ہم موجود ہیں اور ہر جگہ ہم دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہیں. ہم پاکستان کی جو شرافت کی اقدار ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ہمارا موقف بالکل واضح ہے. ہم 2 قدم بڑھائیں گے. اگر کوئی 1 قدم ہماری جانب بڑھاتا ہے، ہمارے جائز وجود کو تسلیم کرتا ہے، پاکستان کے عوام کے وجود کو تسلیم کرتا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ یکسوئی نہ ہو. اچھا راجہ صاحب، صحیح ہے، آپ نے اپنے موقف کا اظہار کیا. صرف بلوچستان نہیں لیکن خیبر پختونخوا میں بھی دہشت گردی بہت بڑھ گئی ہے. اب تاثر یہی ہے کہ آپ کی جماعت سیاسی معاملات میں زیادہ الجھی ہوئی ہے اور حکومت پہ توجہ نہیں ہے وہاں پہ، اسی لیے فوکس نہیں رہا. لگاتار تیسری مرتبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ بطور جماعت دہشت گردی پر قابو پانے میں آپ کی پالیسی نہیں چل رہی، ناکام رہی ہے آپ کی خیبر پختونخوا حکومت کی؟ نہیں، بالکل غلط ہے. دیکھیں، دہشت گردی کے حوالے سے جو پالیسیاں ہوتی ہیں وہ کسی سیاسی جماعت یا کسی حکومت کی اپنے آپ نہیں ہوتی. اس میں جو ہمارے ادارے ہیں، جو دفاع سے متعلق ادارے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں. تمام پالیسیاں جب بھی بنتی ہیں، جب بھی ان پہ عمل ہوتا ہے، اس میں ہمارے جو ادارے ہیں دفاع کے، ان کی جو رائے ہے، ان کی جو سوچ ہے، اس کا عمل دخل ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے. اور اس وقت اس ملک میں جو سب سے بڑا معاملہ مجھے نظر آ رہا ہے وہ بدامنی بلوچستان میں ہے. بلوچستان میں تو ہماری حکومت نہیں ہے، لہٰذا یہ پوچھنا ہوگا کہ بدامنی کی وجہ کیا ہے. یہ سیاسی اختلاف نہیں ہے، اس کی وجوہات گہری ہیں. وہ بلوچستان ہو، وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ اب سندھ ہو جہاں پانی کے حوالے سے تشویش ہے. تمام علاقوں میں نظر یہی آتا ہے کہ عوام کو دور رکھا گیا ہے حکومت سے، عوام کی حقیقی نمائندوں کو دور رکھا گیا ہے. عوام کے ساتھ وہ مکالمہ نہیں ہوا پچھلے 70 سال میں جو ہونا چاہیے، جس کے نتیجے میں عوام اور ریاست بالکل ایک ہوں. جب تک آپ عوام کی آواز کو دبائیں گے، عوام میں اور ریاست میں ایک دوری رہے گی، جس کے نتیجے میں بدامنی اور انتشار رہے گا.
تو ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں امن ہو، اور ظاہر ہے اس کے لیے ہم تگ و دو بھی کر رہے ہیں. ہماری حکومت وہاں ہر روز اس معاملے سے نبرد آزما ہوتی ہے، لیکن جو پالیسیاں ہم نے اپنائی ہیں پچھلے 30 40 50 سال کے دوران، بالخصوص خیبر پختونخوا اور افغانستان کے حوالے سے، ان کا جو نتیجہ ہے وہ آج ہمارے سامنے ہے. اب بھی ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا، سر جوڑ کر ہمیں پالیسی مرتب کرنی ہوگی جو سود مند ہو، جس سے ہم اس دہشت گردی پہ قابو پا سکیں. ہمیں علاقائی اور علاقے سے دور جو قوتیں ہیں ان سے مکالمہ کرنا ہوگا. اس سب کام کے لیے پی ٹی آئی بالکل موجود ہے اور اس میں جتی ہوئی ہے. جی، ایک اور بھی معاملہ ہے جس پہ آپ بتائیں کیا کہیں گے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ آپ پر الزام لگاتی ہے کہ جب بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ پیش آتا ہے تو سوشل میڈیا پر تحریک انصاف سے منسلک جو اکاؤنٹس ہیں وہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف سرگرم ہو جاتے ہیں. اور انفیکٹ حالیہ یہ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کے دوران بھی ایسا ہی دیکھنے میں آیا. تو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ دہشت گردی کے واقعے پر سیاست چمکا رہے ہیں، اور سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو کیوں نہیں آپ کنٹرول کرتے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں، سوشل میڈیا پہ ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹ ہیں، اور ہمیں بالکل یہ بھی علم ہے کہ ہمارا نام لے کر اپنے آپ کو پی ٹی آئی سے منسلک ظاہر دے کر وہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں، وہ لوگ ایسی بات کر رہے ہیں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے جس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے اگر کوئی نوجوان، کوئی بزرگ کوئی غصہ رکھتا ہے، اس غصے کا وہ اظہار کرتا ہے، تو اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان تمام اکاؤنٹس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ملک میں جب بھی بدامنی ہوتی ہے، جب بھی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، لوگ شہید ہوتے ہیں، تو سب سے پہلا فرض ہمارا اور ہر پاکستانی کا یہ ہے کہ ہم اس غم میں شامل ہوں، ہم دعائے مغفرت کریں. اور یہی کچھ ہم نے کیا. میں اگر آپ کو پڑھ دوں کہ جب یہ جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہو رہا تھا اور اطلاع آئی کہ یہ معاملہ ہے، یہ سانحہ جو ہے وہ برپا ہے، تو میں نے کیا کہا. میری ٹویٹ آپ سن لیجئے. یہ میری ٹویٹ ہے 2 دن پہلے کی. پاکستان نیڈز یونٹی آف پرپس، ریزالو ٹو فائٹ ٹیرر and to reach out to those that need to be healed. Deepest condolences for the innocent people who lost their lives in the train attack in Balochistan today. May Allah bless them in Jannatul Firdaus. اس کے بعد جو میں نے ٹویٹ کی وہ بھی سن لیجئے. آج ہمارا ہر سانس جعفر ایکسپریس سے یرغمال لیے گئے ہمارے بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے. ہم کرم مانگتے ہیں، یا اللہ ان سب کو ان کے پیاروں کے پاس سلامت پہنچا دے. Now this is our position. ہمارا یہ ہے موقف. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک سانحے کے دوران تمام پاکستانی ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب نے اکٹھے اس دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا بھی کرنی. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ آپ کا. لیکن منسلک جو لوگ آپ سے ہیں ان کے بارے میں سوالات کیے جا رہے تھے، اور وہ سوشل میڈیا کی آپ بات کر رہے تھے، تو وہ والی بات ماننے والی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے زیادہ اکاؤنٹس ہمارا نام لے کے مطلب ویریفائڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اور کچھ تو آپ کی پارٹی ممبرز بھی رہ چکے ہیں پہلے. سو ان اینی کیس